بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات پارک کلاس 8 لیکچر نمبر 49۔ جس طرح ہم نے سورۃ انفال الدرس الثانی الف اس کی پڑھائی ہم نے مکمل کی تھی، اب ہم آتے ہیں اس کی ریٹن ورک کی طرف۔ تو ریٹن ورک شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چند باتیں ذہن میں رکھیں، یہ لیکچر آپ لوگ بار بار سن لیں، آپ لوگ کے ذہن میں آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک سٹارٹ کر لیں۔ ویسے آپ لوگ ریٹن ورک نہ کریں کیونکہ آپ لوگ پہلے ذہن میں یہ ساری چیزیں بٹھا رہے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک کر لیں۔ یہاں پہ جو مائنڈ میپ ہے یہ ذہنی خاکہ، اس کا یہ میں نے پہلے اس کی پکچر دی ہے، لیکن وہاں پہ سوال کے ساتھ آپ لوگ یہ بنائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے آپ لوگ مائنڈ میپ بنائیں گے۔ جس طرح طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ یہ مائنڈ میپ، یہ 3 تصاویر میں نے دی ہے، یہ آپ لوگ ہر سوال کے ساتھ بنائیں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ لوگ ریٹن ورک جب سٹارٹ کریں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ ریٹن ورک کریں گے بہت زیادہ نیٹ، بہت زیادہ صاف، بہت زیادہ خوشخط ہو۔ مارجن لائن، فنیشنگ لائن، مارکر اور ان سب چیزوں کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں، الفاظ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ لوگ ریٹن ورک کریں گے۔ پیج ریڈی کرنا، یہ ساری چیزیں آپ لوگ کریں گے۔ یہ آپ لوگ کا ڈیٹیل پیج ہے سورۃ انفال الدرس الثانی الف آیت 29 تا 37 التمارین مشق۔ سوال نمبر 1 کا ہیڈنگ آپ لوگ دے دیں، اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، اور ہیڈنگ آپ لوگ دیتے ہیں تو اس سے اوپر اور نیچے لائن آپ لوگ چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد جواب کا ہیڈنگ دے دیں۔ تو آپ لوگوں نے جواب کا ہیڈنگ دے دیا تو اس کے بعد آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ یہ ڈائریکٹ تقوی سے شروع نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے جواب کا ہیڈنگ دے دیا تو پھر آپ لوگ ذہنی خاکہ کا ہیڈنگ دیں گے، اور آپ لوگ ذہنی خاکہ نمبر 1 یہ اس سوال کے ساتھ بنائیں گے۔ تقوی کے انعامات، یہاں پہ ایک ڈاٹ کر لیں۔ تقوی کے انعامات 3 چیزیں، کفارہ سیئات، فرقان، مغفرت۔ تو آپ لوگ اس یہ مائنڈ میں یہ بنائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ صاحب لوگ کیا کریں گے، اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، سوال نمبر 1، پھر اس کے بعد جواب کا ہیڈنگ، جواب کا ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگ یہ ذہنی خاکہ بنائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ آ جائیں ریٹن ورک کی طرف۔ تقوی کا ہیڈنگ دے دیں۔ تقوی پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ کی اطاعت و محبت کو چیزوں پر مقدم رکھے، اسے قرآن کی اصطلاح میں تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہر وقت انسان کی دل میں ہونا تقوی یعنی پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ اس کے صلے میں بدلے میں 3 چیزیں عطا ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرقان، فرق کرنا، فیصلہ کرنا، بے کفارہ سیئات، گناہوں کا بدل، جیم مغفرت، بخشش۔ فرقان، فرقان اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو چیزوں میں فرق واضح کر دے، اس لیے فیصلے کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق و باطل میں فرق واضح کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نصرت، فتح، امداد اور حفاظت ان کے ساتھ واضح ہوتی ہے اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ نمبر 2 کفارہ سیئات، دوسری چیز جو تقوی کے صلے میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہے دنیا میں ان کا کفارہ بدل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق دی جاتی ہے جو ان کی خطاؤں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ مغفرت۔ تیسری چیز جو تقوی کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت ہے اور سب گناہوں کی معافی ہے۔ یہاں پہ یہ سوال نمبر 1 آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا۔ آپ لوگ سوال نمبر 1 کی طرف دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ یہاں پہ سورۃ انفال الدرس الثانی الف آیت 29 تا 37، پھر اس کے بعد التمارین مشق۔ سوال نمبر 1، اس سبق میں تقوی کی کیا انعامات بیان ہوئی ہیں، جواب کا ہیڈنگ آپ لوگ دیں گے۔ جواب کے بعد آپ لوگ وہی ذہنی خاکہ نمبر 1 آپ لوگ یہ بنائیں گے، یہ ذہنی خاکہ 3 چیزیں، تقوی کے انعامات، کفارہ سیئات، فرقان، مغفرت، یہ آپ لوگ بنائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک کی طرف آ جائیں۔ یہاں پہ آپ لوگ کیا کریں، تقوی جو شخص اللہ کی اطاعت و محبت کو چیزوں پر مقدم رکھے، اسے قرآن کی اصطلاح میں
تقوی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا خوف ہر وقت انسان کی دل میں ہونا تقوی یعنی پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ اس کے صلے میں 3 چیزیں عطا ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرقان، فرق کرنا، فیصلہ کرنا۔ نمبر 2 کفارہ سیئات، گناہوں کا بدل۔ نمبر ج مغفرت، بخشش۔ فرقان اس چیز کو بولا جاتا ہے جو چیزوں میں فرق واضح کر دے، اس لیے فیصلے کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق و باطل میں فرق واضح کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو پتہ اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نصرت، مدد، فتح، امداد اور حفاظت ان کے ساتھ واضح ہوتی ہے اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ نمبر ب کفارہ سیئات، دوسری چیز جو تقوی کے صلے میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں ان کا کفارہ بدل کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو ایسے اعمال صالحہ، نیک اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جو ان کی خطاؤں پر غالب آ جاتے ہیں۔ نمبر 3 مغفرت، تیسری چیز جو تقوی کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت ہے اور سب گناہوں کی معافی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوال نمبر 1 آپ لوگوں کا کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ آ جائیں، اگر 2-3 لائن ہے تو آپ لوگ شروع نہ کریں، اگر لائن زیادہ ہے تو آپ لوگ شروع کریں، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ پیج کے آخری 2 لائن اس کے اوپر آپ لوگ نہیں لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ آپ لوگ جواب کا ہیڈنگ آپ لوگ دیں گے، تو جواب کے بعد وہی ذہنی حاکہ آپ لوگ بنائیں گے، جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ آپ لوگ کیا کریں گے، یہ ذہنی حاکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش، زنجیروں میں جکڑنا اور تاحیات قید، ملک بدر کرنا، قصہ تمام کر دینا۔ یہ آپ لوگ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ آپ لوگ اس سوال کے ساتھ آپ لوگ یہ مائنڈ میں بنائیں گے، یس وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو یہ آپ لوگ اس سوال کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کیا کریں گے، یہ آپ لوگ اس سوال کے ساتھ یہ مائنڈ میں آپ لوگ اس سوال کے ساتھ بنائیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگ ریٹن ورک کی طرف آپ لوگ آ جائیں۔ سوال نمبر 2 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جواب کے بعد آپ لوگ وہی جو میں نے بتا دیا ذہنی حاکہ، پھر اس کے بعد ترجمہ کا ہیڈنگ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے۔ وہ چال کیا تھی وہ ساری بھی ڈیٹیل ان میں آ رہی ہے۔ ان کلمات میں اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو کافروں نے مکہ میں تیار کی تھی۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور مدینہ کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے، تو مسلمان مشرکین مکہ کی اذیتوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ میں ان کو عمدہ پناہ ملی، اچھی پناہ ملی، کیونکہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کے سردار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بمنزل ڈال تھے، ایک حفاظت کے طور پہ، ایک ڈال کے طور پہ، ان کے ہوتے ہوئے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کی یہاں پہ کے رہ گیا ہے، آپ لوگ کے لکھیں گے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب قریش کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر لی تو مسلمان ایک بڑی طاقت بن جائیں گی۔ اس کے علاوہ قریش کی تجارتی گزرگاہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی، چنانچہ سرداران قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف طرح طرح کے مشورے کرنے لگے۔ شیطان بھی ایک بوڑھی شخص کے لباس میں شامل تھا۔ ایک بوڑھی شخص نے تجویز پیش کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور تا حیات قید کر دیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ آپ سلم کے ساتھی آپ سلم کو چھڑا لیں گے۔ ایک اور نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک بدر کیا جائے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ باہر کے لوگ مسلمان ہو کر مکہ پر چڑھائی کریں گے۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہمیں اس کا قصہ ہی تمام کر دینا چاہیے۔ شیطان نے فوراً حامی بھر لی۔ شیطان نے بھی اس ہاں میں ہاں کہا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان لیا جائے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ جب آپ سلم باہر آئیں گے تو کام تمام کر دیا جائے۔ بنی عبد مناف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے کیونکہ خون بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ اس سازش کی اطلاع حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات ہی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، مٹی میں خاک لی اور سورۃ یاسین پڑھتے باہر تشریف لائے۔ مٹی بر خاک ان کافروں کی طرف پھینک دی جس سے سب کافر اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت فرمائی اور کافروں کی تدبیر پر مٹی پڑ گئی۔ کافروں کی تدبیر اس پہ کیا ہو گئی؟ اس پر مٹی پڑ گئی۔ تو یہ سوال نمبر 2 یہاں پہ ختم ہو گیا۔ آپ لوگ اس سوال کی طرف دوبارہ دیکھیں۔ سوال نمبر 2 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ترجمہ۔ اور تو یہاں پہ جس طرح پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں گے، کس طرف اشارہ ہے، جواب کا ہیڈنگ، جواب کے بعد آپ لوگ یہی مائنڈ میپ نمبر 2 یہ آپ لوگ بنائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش، زنجیروں میں جکڑنا اور تا حیات قید، ملک بدر کرنا، قصہ تمام کر دینا۔ آپ لوگ یہ مائنڈ میپ بنائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ ہیڈنگ دے دیں۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ ترجمہ کا ہیڈنگ اور یہ ریٹن ورک سٹارٹ کر لیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے۔ ان کلمات میں اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو کافروں نے مکہ مکرمہ میں تیار کی تھی۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور مدینہ کے لوگ بھی مسلمان ہونے لگے تو مسلمان مشرکین مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ میں ان کو عمدہ پناہ ملی، اچھی پناہ ملی، کیونکہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کے سردار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بمنزل ڈال کے طور پہ ایک حفاظت کے طور پہ تھے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اب قریش کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر لی تو مسلمان ایک بڑی طاقت بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ قریش کی تجارتی گزرگاہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی، چنانچہ سرداران قریش دارالندوہ میں جمع ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف طرح طرح کے مشورے کرنے لگے۔ شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کے لباس میں شامل تھا۔ ایک بوڑھے شخص نے تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور تا حیات قید کر دیا جائے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے۔ ایک اور نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کیا جائے۔ شیطان نے کہا کہ اس کی زبان میں ایسی تاثیر ہے کہ باہر کے لوگ مسلمان ہو کر مکہ پر چڑھائی کر لیں گے۔ آخر میں ابو جہل نے تجویز پیش کی
کہ ہمیں اس کا قصہ ہی تمام کر دینا چاہیے۔ شیطان نے فوراً حامی بھر لی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر نوجوان لیا جائے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئیں گے تو کام تمام کر دیا جائے۔ بنی عبد مناف سارے قبیلوں سے لڑ نہیں سکیں گے کیونکہ خون بڑھ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ اس سازش کی اطلاع حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات ہی کو حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا، مٹی میں خاک لی اور سورۃ یاسین پڑھتے باہر تشریف لائے۔ مٹی بھر خاک ان کافروں کی طرف پھینک دی جس سے سب کافر اندھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت فرمائی اور کافروں کی تدبیر پر مٹی پڑ گئی۔ کافروں کی تدبیر، یہ آپ لوگ کا سوال نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 انشاءاللہ سوال نمبر 3 دوسرے لیکچر میں، لیکن آپ لوگ یہ ریٹن ورک اور یہ ساری چیزیں اس کا بہت زیادہ آپ لوگ خیال رکھیں۔